السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم معزز ساتھیو، اللہ کے فضل و توفیق سے ہم سورۃ الفیل سے آج کے درس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. کل گزرے ہوئے درس میں سورۃ قریش کی تفسیر پڑھتے ہوئے ہم نے اس سورت کا اور اس کے اندر جو واقعہ ہے اس کا مختصراً ذکر کیا تھا. یاد ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل، بعض لوگ 40 دن کہتے ہیں، کچھ اور روایتیں، بہرحال کچھ عرصہ قبل، اتنا پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت پانے کے بعد دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس واقعے کو، جو اس منظر کو دیکھ چکے تھے. اس لیے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا قصہ ہے؟ یمن میں ابرہہ نامی ایک بادشاہ کہا جاتا ہے جو دراصل گورنر تھا حبشہ کے بادشاہ کا. اس وقت یمن حبشہ کے تابع تھا. تو اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ حج کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ آتے ہیں، کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں. تو وہ چونکہ عیسائی تھا، اس نے وہاں پر ایک چرچ بنایا اور چاہا کہ سارے لوگ ادھر آئے اور یہ مرکز بن جائے. اور کہا جاتا ہے کہ کسی عربی کو اس کی خبر ہوئی تو اس میں اس نے گندگی کر دی، جس پر ابرہہ کو اور زیادہ غصہ آیا. ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مکہ کے قریب تک پہنچا. منا سے کچھ پہلے وہ ابھی تھا کہ وہاں اپنے فوج کو ترتیب دینے لگا اور ایک بارگی حملہ کرنا چاہتا تھا. اسی درمیان اللہ رب العالمین نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جن کی چونچ میں اور ان کے پیروں میں کنکر تھے، اور جس پر بھی وہ گرتا وہ اسے بندوق کی گولی کیا ہے بلکہ ایٹم بم کی طرح سے اسے پوری طرح ہلاک کر دیتا. لیکن جو ان کا سرغنہ اور ان کا کمانڈر ابرہہ، اس کو اللہ رب العالمین نے ایک بار کی ختم نہیں کیا، بلکہ وہ بھاگتا ہوا یمن واپس لوٹا. وہاں پہنچنے تک اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ رکھا، لیکن اس کی حالت کوئی بہتر حالت نہیں تھی. وہاں پہنچ کر مرا بہت ہی بری طریقے سے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے. اس لیے کہ آج کل کی طرح سے ٹیلی ویژن وغیرہ تو نہیں تھے نا کہ فوری طور پر خبر پہنچائی جاتی. تو اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہے. خلاصہ بتانے کا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کر کے قریش کے اوپر، بالخصوص اہل حرم کے اوپر اور اس مکہ اور اطراف میں بسنے والے لوگوں پر، خاص کر جو کعبۃ اللہ کا حج کیا کرتے تھے اس وقت بھی، ان کے اوپر جو بہت بڑا احسان کیا ابرہہ جیسے ظالم بادشاہ اور اس کے لشکر کو تباہ کر کے، اس احسان کو یاد دلا رہا ہے. اس کے فوراً بعد قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے کون سی صورت ہے؟ قریش. اس کے بعد قریش ہے نا ترتیب میں. تو پھر اس میں اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو یاد دلایا کہ اس طرح ان کو ہلاک کرنے کے بعد تمہاری عزت لوگوں میں اور بڑھ گئی.
اور تم بہت آسانی سے سفر کرنے لگے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ کس کی عبادت کریں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، اس سورت کے اندر عمل کی ایک دعوت یہ دی گئی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بتلاؤ کہ کفار کتنا ہی ظلم و جبر کریں، ان کا مکر انہی پر لوٹ آئے گا۔ کیا مطلب ان کا مکر انہی پر لوٹ آئے گا؟ کہ جو کچھ بھی وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں اور اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں کی جانیں بھی جاتی ہوں، مسلمانوں کو کچھ نقصان بھی ہوتا ہو، یہ بظاہر مسلمانوں کا نقصان ہے، لیکن اگر مسلمان صحیح ایمان پر ہے تو یہ اس کے لیے شہادت، یہ اس کے لیے درجات کی بلندی، یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آخرت میں بہت بڑے اجر کا باعث ہوگا۔ جبکہ کافر وہ جتنا اور زیادہ مکر کرتا رہے گا، وہ اس کی اپنی سزا کے لیے، اس کی اپنی ہلاکت و بربادی کے لیے وہ اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس لیے یہاں پر کفر کتنا ہی دندناتا پھرے، کافر اپنی قوت پر کتنا ہی اکڑ جائے، مسلمانوں کو اللہ کی مدد کے بارے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر ان کے حالات کتنے ہی کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد کے بارے میں، اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمارے صبر پر جو اجر ملنے والا ہے اس کے بارے میں کبھی نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں ساتھیوں کو پیغام دے اور ان کو بتلائے کہ کفار کا ظلم اور ان کا جبر، ان کا ستم کتنا ہی بڑھنے لگے، یہ سب کچھ ان کا مکر انہی کے خلاف ہوگا، انہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آئیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورۃ الہمزہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے، افسوس ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے۔ لفظ ویل پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے بھی۔ ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولے اور غیبت کرے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ، ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالی کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ ہر طرف سے بندھی ہوئی ہوگی۔ فی عمد ممددہ، اور وہ بڑے بڑے ستونوں میں، یعنی بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بندھی ہوئی ہوگی۔ یقیناً یہ صورت اگر ہم ذرا سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ پیغام ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ بہت ساری اخلاقی خرابیوں سے، بہت ساری برائیوں سے باز آ سکتے ہیں۔ قابل غور نکتے یا نکات میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا جو الذی جمع مالا وعددا میں ہے، لیکن اس سے پہلے ایک آیت کیا ہے؟ ویل لکل ہمزہ، اور ایک لفظ کیا ہے؟ لمزہ۔ ہمزہ لمزہ، یہ دونوں جو لفظ ہیں، آنکھوں سے یا کسی بھی طرح اشارے سے کسی کو حقیر جاننا، کسی کی برائی بیان کرنا اور کسی کے بارے میں غلط کہنا، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ چاہے اشارے، انگلی کے اشارے سے ہو، آنکھ کے اشارے سے ہو، زبان، کبھی ایسے کرتے ہیں نا کسی کو، کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو کتنا ہے،
تیری کیا حیثیت ہے. کہتے ہیں نا اس طرح زبان سے بھی, ہونٹوں کے ذریعے بھی, تو ہونٹوں سے ہو, زبان سے ہو, آنکھوں سے ہو, انگلی کے اشارے سے ہو, سر کے اشارے سے ہو, کسی بھی طرح کسی شخص کو برا کہنا, کسی کو حقیر جاننا, اسے کمتر سمجھ کر کوئی اس طرح کے اشارے کرنا, اس کے لیے یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور ایسا کام کرنے والوں کے لیے کیا دھمکی دی جا رہی ہے؟ کیا ہے ان کے لیے؟ ویل ہے, ہلاکت ہے, افسوس ہے, بربادی ہے. ویل جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے. اور آج ہمارے اندر کتنی برائی عام ہوتی جا رہی ہے. اور اسی طرح آگے جو اس کے اندر قابل غور نکتہ, وہ الذی جمع مالا وعددا, جو مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہو. تو کیا مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھنا برا ہے؟ برا ہے؟ ہاں, غور کیجیے. نیکی کے راستوں میں خرچ نہ کر کے مال کو روکے رکھنے کی مذمت مقصود ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, ارے میری بیٹی کی شادی ہے, وہ بیٹی کی شادی 15 سال کے بعد ہوگی, ابھی تو وہ بچی ہے, اس کے لیے جمع کر رہا ہے, سامنے ابھی کہ کوئی محتاج ہے, کوئی غریب ہے, اس کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. اپنی گاڑی خریدنے کے ارادے سے بہت کچھ جمع کر رہا ہوگا, گھر بنانے کے ارادے سے بہت کچھ جمع کر رہا ہوگا. یہ جمع کرنا برا نہیں ہے. یہ برا اس وقت ہے جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے, بخیلی سے کام لے. حقیقت میں اگر غور کریں, جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہی آگے اپنے آخرت میں ہم کو ملنے والا ہے. اور جو چھوڑ کر جاتے ہیں, اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہوئی, اولاد کی صحیح تربیت نہ ہوئی, تو جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ان کی بھی اور اپنی بھی بربادی کے لیے ہے کہ نہیں؟ ایسا منظر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں نہیں دیکھ رہے ہیں کتنی ساری جگہوں پر. اس لیے میرے بھائیوں, انسان مال کمانے کی جتنی فکر کرتا ہے اس سے زیادہ علم حاصل کرنے کی بھی فکر کرے, تاکہ مال کے صحیح استعمال کے بارے میں اسے معلوم ہو. وہ کمایا ہوا مال اس کے لیے آخرت میں کیسے نفع بخش ہوگا یہ اس کو پتا چل سکے. اور دوسرا نقطہ اس کے اندر غور کرنے کا, یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ یہ سمجھتا ہے, یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا, زندہ رکھے گا. ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں رہنے کے درجے کو پہنچا دیا کہ وہ اس مال سے ایسی محبت کرنے لگا ہے جیسا دنیا میں ہمیشہ رہنے کی چاہت ہوتی ہے. اور شہوات اور فانی لذتوں میں اس قدر کھو گیا کہ گویا اسے مرنا ہی نہیں ہے. آج ہم میں سے کئی لوگوں کی حالت ہے نا, نماز کے لیے فرصت نہیں, اوور ٹائم آ جائے تو نیند بھی قربان, ایک ٹائم کھانا نہ بھی ملے تو مشکل نہیں ہے, بعد میں دیکھ لیں گے شام تک. یہ آج ہماری حالت ہے کہ نہیں؟ تو ہم اوور ٹائم کی برائی نہیں بیان کر رہے ہیں. یہ برا اس وقت ہے, یہ کمانے کی فکر اس وقت بری ہے جب فرائض چھوٹ رہے ہیں, کسی حرام کا ارتکاب کرنا پڑ رہا. تو وہ انسان جو مال کے پیچھے اس قدر لگا ہوا ہے, گویا کہ دنیا میں اسے ہمیشہ رہنا ہے, کبھی موت آنے والی ہی نہیں ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیش کی صرف انہی نیک اعمال کو حاصل ہے جو آخرت میں اسے سعادت مند بنا سکے. وہ نیک اعمال جو ہمیں آخرت میں کام دینے والے ہیں, آخرت کی نجات, وہاں کی خوشبختی کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہیں, وہی اعمال ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ جس کسی بھی شکل میں ہو, چاہے مال کے ذریعے یا بدن کے ذریعے, دل کے ذریعے, جس کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل ہم کرتے ہوں, وہ اگر آخرت کے فائدے کے لیے ہے تو وہی اصل ہے, اور اس کی فکر انسان کو کرنا چاہیے. آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح لوگوں کی برائی کرنے والے, ان کے عیب تلاش کرنے والے
اور ان کی غیبت کرنے والے مال کی اتنی زیادہ لالچ اور حرص رکھ کے جمع کر کر کے رکھنے والے، ان کو کہاں ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے؟ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈالے جائیں گے. کیسی آگ میں؟ اللہ اکبر. آگ کے بارے میں اب تک ہم لوگ کیا سنتے تھے کہ وہ صرف کیا ہوتی ہے؟ جلاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں آپ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر پڑھیں، بڑی حیران بھی ہوتی ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہاں جو بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ حطمہ. انسان کو اس طرح توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی. تو اب کیا ہے وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ؟ کس طرح کی ہے؟ تو بتایا کہ وہ اللہ کی آگ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اسے بھڑکایا ہے، سلگایا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو بالکل لال سرخ، پھر اور 1000 سال تک اس کو جلاتا رہا یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی، بجھ نہیں گئی اس کی گرمی. اور جب لال پن میں گہرائی آتی ہے تو کالا مائل ہوتا ہے. غور کریں گے. اب اس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات کیا بتا رہا ہے، ذرا غور کیجیے. ایسی آگ ہے تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک چڑھ جائے گی. اب تک ہم لوگ آگ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہری سارے حصے کو جلانا شروع کرتی ہے. جل جل کے اندر کسی کا دل بھی جل گیا ہو، یہ بہت کم سننے میں آتا ہے نا. لیکن جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر یہ بات بتا رہا ہے. تو کیوں؟ آگ پورے بدن کو چھا جائے گی، مگر دلوں کو خاص کیا اس لیے کہ وہ برے عقائد کی جگہ ہے. انسان کے برے عقائد، انسان کے برے نظریات، انسان کے غلط افکار، غلط سوچ، ان سب کی جگہ کہاں؟ دل ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے بالخصوص اس کا ذکر فرمایا. یا اس لیے کہ جب درد دلوں تک پہنچ جائے تو پھر آدمی مر جاتا ہے، یعنی وہ ایسی حالت میں ہے جیسا کہ کوئی مرا ہوا ہوتا ہے، جبکہ انہیں وہاں موت بھی نہیں آنے والی. جہنم میں کسی کو موت آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جل کر وہ مر جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. دوسری اور تفسیروں سے پتا چلتا ہے میرے بھائیوں، دلوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر یہاں پر جو ذکر کیا وہ اس لیے کہ مال کو جمع کرنے کی حرص و لالچ، کسی کو برا کہنا، کسی کو برے اشارے سے دیکھنا، کسی کی طرف برا اشارہ کرنا، یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں کسی کے بارے میں برائی، انسان کے دل میں مال کی بہت زیادہ لالچ اور محبت ہوتی ہے. اس لیے سزا وہاں تک پہنچے اور اس کو اسی طرح کی تکلیف ہو. اس لیے اس مسئلے میں ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں جو ہمیں اس طرح کی سزا کا شکار کر دیں. اللہ ہم سب کو ایسی سزاؤں سے بچائے. پھر آگے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ وہاں وہ آگ ختم نہیں ہوگی، وہ آگ بجھے گی نہیں. وہ آگ خود اتنی اونچی اونچی بلند ستونوں سے بندھی ہوئی، یا پھر اس میں ڈالے گئے ہوئے لوگ ایسے بلند ستونوں سے باندھے گئے کہ کہیں سے ان کو بھاگنے کا کوئی موقع بھی نہیں ہوگا. اس صورت کے اندر سورہ ہمزہ میں ہمیں عمل کے 2 پیغام ملے ہیں. یہاں پر ایک ہم میں سے ہر کوئی یاد کر لے کہ کبھی کسی کا کوئی ہم نے عیب ٹٹولنے کی کوشش کی، کسی کی غیبت میں لگے ہوئے تھے، تو ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں. آج ہی میں نے ہمارے فیس بک پر تیلگو میں غیبت کا کفارہ کیا ہے ڈالا ہے، دیکھنے والے احباب وہاں دیکھ سکتے ہیں. غیبت اگر ہم نے کسی کی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے. کسی کی غیبت ہم نے کی ہے تو وہ غلطی ہم سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اس شخص کے پاس جا کر ہم اس سے معافی مانگیں
کہ ہم نے فلاں آدمی کے سامنے یا فلاں مجلس میں آپ کی ایسی ایسی غیبت کی تھی، ہم آپ سے معافی چاہ رہے ہیں. یا ایسا ممکن نہیں ہے، یا ایسا کرنے کی وجہ سے تعلقات میں اور خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، فساد بڑھنے کا خطرہ ہے، تو جس آدمی کے سامنے جس مجلس میں اس کی برائی بیان کی تھی وہاں اس کی اچھائی بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، تب جا کر اللہ کے پاس سے غیبت کا گناہ ہم سے دور ہوگا. تو یہاں عمل کا پیغام کیا ملا کہ کسی کی ہم نے کوئی عیب جوئی کی، کسی کی کوئی غیبت کی، تو ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اس آدمی کے پاس جا کر معافی مانگیں. دوسرے عمل کی دعوت اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرتے رہیں. رمضان کا مہینہ، اس کا صدقات و خیرات سے خصوصی تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتے گویا کہ تیز آندھیاں ہوائیں چل رہی ہیں جو بارش سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں. اور اس کے اندر ہدایت کا پیغام یہ ہے کہ مال کے ایسے دھوکے میں نہ پڑیں کہ وہ آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے. مال کی محبت میں، مال کمانے کی چکر میں اتنا زیادہ نہ رہیں کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اس کے اندر قابل غور نقطے 4 ہیں. نمبر 1، اس سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ اس سورت پر اگر غور و فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اس میں 4 درجے بیان ہوئے ہیں. کتنے؟ ان چاروں کو پورا کرنے کی صورت میں ہی آدمی کو کمال حاصل ہوگا اور وہ خسارے سے بچ جائے گا. اللہ نے زمانے کی قسم کھانے کے بعد کیا کہا؟ سارے انسان خسارے میں، الا مگر وہ خسارے میں نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے. اس کے بعد 4 درجے بیان کیے. پہلا ہے حق کو جاننا. پہلا کیا ہے؟ حق کو جاننا، یعنی ایمان بغیر علم کے نہیں آئے گا. دوسرا اس کے مطابق عمل کرنا، اور تیسرا دوسروں کو اس کی تعلیم دینا. چوتھا کیا ہے؟ حق کو سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو سکھلانے میں صبر کرنا. 4 باتیں یاد رہیں گی؟ یاد رکھیں، خسارے سے بچنا ہے نہیں ہے؟ ہاں، تو اس لیے 4 چیزوں کو یاد رکھیں. پہلی چیز ہے حق کو پہچاننا، یعنی ایمان. دوسرا کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل کرنا. تیسرا لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، دعوت دینا. چوتھا مختصر کہیں تو صرف صبر ہے، لیکن کیسے؟ حق کو سیکھنے میں، جاننے میں، اس پر عمل کرنے میں، دوسروں کو سکھلانے میں صبر کرنا. یہ 4 درجے ہیں. اب آگے جو بیان فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہاں الصالحات عام طور پر ہم لوگ نیک کام کہتے ہیں، تو نیک صالحات میں تمام قسم کے نیک کام شامل ہیں، تمام قسم کے نیک کام. اور جب صرف نیک کام کہے جائیں، صالحات کہا جائے، تو اس میں برائیوں کو چھوڑ دینا بھی شامل ہے. برائیوں کو چھوڑ دینا بھی شامل ہے. اب اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذرا پوری آیت پر غور کریں پھر ایک مرتبہ. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 امر، یہ 2 چیزیں، ان کے ذریعے انسان اپنی کسی حد تک تکمیل کرتا ہے.
ایمان لائے اور خود نیک عمل کریں تو ایک خیر کے راستے میں آ گیا نا کسی قدر. لیکن آخری دو امور، اس کے بعد والے جو دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں، ان کے ذریعے دوسروں کی تکمیل کرتا ہے. دعوت دینا اور پھر اس راستے میں آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرنا. تو اس طرح سے انسان خسارے سے بچ جاتا ہے اور عظیم کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور اسی آیت کے اندر جو بھی ہم نے پڑھی ہے، غور کرنے کی ایک اور آخری بات یہ ہے کہ صبر کی نصیحت کرنا، یعنی کیا مطلب؟ مصیبتوں اور قدرتی آفات پر صبر کرنا یہ بھی شامل ہے اس میں. یعنی علم حاصل کرنے میں، عمل کرنے میں، دوسروں کو دعوت دینے میں، ان سب چیزوں میں صبر کرنا تو ہے ہی، لیکن اسی میں کیا چیز شامل ہے؟ قدرتی آفات پر صبر کرنا بھی شامل ہے، اور نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں جو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہیں اس پر صبر کرنا بھی شامل ہے. اور اس سورۃ العصر میں دو ہدایت کے پیغام ہمارے لیے. ایک والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی. اس میں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. کیا معلوم ہو رہا ہے؟ وقت کی اہمیت. اور پھر دوسری وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے بہترین بھائی چارہ، بہترین دوستی، فرینڈشپ، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ حق کی وصیت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا. اگر کوئی ہمارا دوست بنتا ہے لیکن اچھی بات بتانے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ صحیح دوستی کا حق نہیں ہے. یا کوئی ہمارا دوست ہے، ہمیں غلطی میں دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں نصیحت نہیں کر رہا ہے کہ کہیں ہماری دوستی خراب نہ ہو، تو یہ بھی صحیح دوستی، صحیح بھائی چارگی نہیں ہے. صحیح دوستی، صحیح بھائی چارگی یہ ہے کہ حق کی وصیت کریں، صبر کی نصیحت کریں، ایک دوسرے کو اچھے کاموں میں ساتھ دینے والے بن جائیں. یہ کچھ باتیں تھیں آج کی صورت میں، اور ان تینوں صورتوں کے اندر کچھ سوالات جن کو ہم نے شروع میں ہی رکھا تھا تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھتے رہیں. چونکہ وقت بھی ختم ہوا ہے اس لیے ہم آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وقت کی قیمت اور اس کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور سورۃ الہمزہ میں جن برائیوں کا ذکر آیا، جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی، اللہ ان سب برائیوں سے ہم کو بچا کے رکھے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.